آپ کو بتایا کہ کہنے والا کون ہے اور کتاب کون سی ہے. ہم نے تو صرف قرآن خوانی کے لیے قرآن رکھا ہوا ہے، ختم پڑھ لو اس کے لیے قرآن رکھا ہوا ہے. اور ہمارے بیچارے قرآن جیسا مظلوم کم از کم بر صغیر میں تو شاید ہی کہیں ہو، بالکل ان پڑھ خطیب بن کے بیٹھے تقریریں کر رہے ہوتے ہیں. مولوی صاحب بیان کر رہا تھا یوسف علیہ السلام کا قصہ کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا. تو وہ ہمارے ہاں طرز بھی لگاتے ہیں، جب یوسف علیہ السلام انہوں نے بھائیوں نے کنویں چڑھے تھے، آواز آئی، اگو بھول گیا لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا، تو آواز آئی اور یاد کر رہا ہے. اب یاد آیا نہیں تو کہتا ہے اوے لوگوں مسئلہ سن لو، پھر نہ آخیا جب مولوی نے دسیا نہیں. جب یوسف علیہ السلام انہوں نے بھائیوں نے کنویں چڑھ جاتے آواز آئی، اب پھر بھول گیا، پھر کہتا ہے پھر یاد نہیں آیا. اس کہ جو ہن نہ دسیا تو میں نے لتر پہن گئے. سن لو مسئلہ غور نال سن لو، قرآن بیان کر رہے ہیں، کوئی میں کوئی خبریں نہیں سنا رہا. جب یوسف علیہ السلام انہوں نے بھائیوں نے کھوئے چڑھے تھے، آواز آئی کڑم کڑم، پانی میں گرنے تو آواز ہوتی ہے کڑم، آواز آئی کڑم. یہ تو قرآن کے ساتھ ہو رہا ہے. کبھی آپ نے اٹھا کے دیکھا کہ اللہ کیا کہتا ہے؟ کیا کچھ کرتے ہو، کیا کچھ پڑھتے ہو، کیا کیا پڑھائیاں کرتے ہو، ساتھ جاب بھی کرتے ہو. یہ جو ہمارے بچے آتے ہیں بیچارے جاب بھی کرتے ہیں، پڑھائیاں بھی کرتے ہیں. کبھی قرآن بھی اٹھا کے دیکھا کہ اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، میں تمہیں آزما رہا ہوں. تم نے مر کے میرے پاس آنا ہے، تم میں سب سے خوبصورت عمل کون کرتا ہے. یہ نہیں کہا تم میں زیادہ عمل کون کرتا ہے، تم میں خوبصورت زیادہ خوبصورت عمل کون کرتا ہے. صحابہ اتنے عبادت گزار نہیں تھے جتنے تابعین تھے. صحابہ کا اتنا علم نہیں تھا جتنا تابعین کا تھا. حضرت خالد بن ولید جیسی شخصیت فجر کی نماز پڑھائی، تھوڑا سا قرآن ایک جگہ سے پڑھا، تھوڑا سا ایک جگہ سے، تھوڑا سا ایک جگہ سے، اس طرح کر کے فجر کی نماز پوری کی. اور سلام پھیر کر کہنے لگے بھائی جہاد نے مجھے قرآن بھی نہ سیکھنے دیا. اور بعد میں کتنے بڑے بڑے علامہ آئے، لیکن وہ کسی ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے کہ صحابہ تھے احسن عملا. ان کا عمل ان پر نور نبوت پڑا تھا. نور نبوت کی روشنی اور ان لائٹوں کی روشنی میں تو بہت بڑا فرق ہے. تو صحابہ تھے احسن عملا. بعد کے لوگ تھے اکثر، کسی صحابی نے 40 سال فجر کے عشاء کے وضو سے فجر نہیں پڑھی، کسی صحابی نے. تابعین کتنے ہیں جنہوں نے جو عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں پڑھی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا پیپر ہو رہا ہے تو میں خلاصہ کر کے بتا رہا ہوں کہ ہم میں سے زیادہ خوبصورت عمل کون کرتا ہے. ایک واقعہ سناتا ہوں. تبوک کے موقع پر آپ نے فرمایا چندہ اکٹھا کرو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10,000 سپاہیوں کا کھانا پینا انتظام کیا اور 300 دینار اوپر دیے. تو ہمارے نبی ایسے آپ کے دیناروں کو ایسے ایسے کن سے کھیل رہے تھے اور فرما رہے تھے ما علی عثمان اللہ یعمل بعد، عثمان آج کے بعد تو کچھ بھی نہ کر، تیری جنت واجب ہوگی. عبد الرحمن بن عوف اپنا سارا مال اٹھا کے لے کر آئے اور پورا مال صدقہ کر دیا. ابو بکر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوشش کرتے تھے آگے نکل جاؤں، کہیں تو آگے نکل جاؤں. تو اس موقع پر ابو بکر کے گھر میں غربت تھی اور عمر مالدار تھے. کہنے لگے بھائی عمر آج جو تو لے گیا بازی تک لے گیا، پھر تینوں نہیں لبنا ہے موقع. انہوں نے کیا کہ آپ نے مال کو آدھا کیا اور اٹھا کے مثلا سمجھو اتنا بڑا گٹھا اٹھا کے لائے، اتنا بڑا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوٹی سی گٹھڑی اٹھائی ہوئی اور وہ لے کے آئے. اب دونوں مال سامنے پڑے ہوئے ہیں، ایک یہ مثال ہے اتنا ہے، ایک اتنا ہے. تو اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے ابو بکر تھوڑا لایا ہے اور عمر زیادہ لایا ہے. اب اگر سوال میرے نبی یہ کرتے عمر کتنا لائے ہو، ابو بکر کتنا لائے ہو، تو ابو بکر ہار گئے تھے اور عمر جیت گئے تھے. اور اللہ اور رسول کو پتہ ہے کہ اصل قصہ کیا ہے. تو آپ نے سوال ہی بدل دیا جو اس موقع کا ہے ہی نہیں، بنتا ہی نہیں. عمر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے. اور کوئی میں مدارس اللہ میرے ذریعے سے چلوا رہا ہے، کوئی ہمیں آ کے چندہ دیتا ہے تو ہم پوچھتے ہیں جی کتنے ہیں. یہ پوچھ سکتے ہیں کہ پیچھے اور بینک میں کتنے ہیں. اگر یہ پوچھ لیا پیچھے اور کتنے نہ کہ ویڈیو میں 2 نمبر ہی کام لگ گیا تو اس میں نے فراڈی لگ دو. تو آپ دیکھو میرے